کیسے اکنامکس چلنی چاہیے ایک ملک میں، اسلام کیا چاہتا ہے، جنگ ہو یا امن ہے، ایک رول دے دیا گیا اور وہ رول کیا ہے کہ کس طرح مال کی تقسیم ہو۔ ایسے مال کی تقسیم ہو کہ مال صرف اغنیاء میں ہی نہ گھومتا رہے، امیر لوگوں میں ہی نہ گردش کرتا رہے، بلکہ ٹرکل ڈاؤن ہو، ان میں جو کمزور غریب طبقہ ہے معاشرے کا، مال کی موومنٹ رہنی چاہیے۔ اب اگر مالدار ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، وہی آپس میں ایک دوسرے کو لے دے رہے ہیں، وہی دوسرے کے ساتھ مراسم بڑھانے کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کر رہے ہیں، تو پھر دولت کی گردش تو اوپر ہی اوپر رہے گی نا۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ اس کا ایفیکٹ نیچے تک آئے، اس لیے یہاں پر یہ مال مسافروں، یتیموں، مسکینوں کے لیے رکھا گیا۔ مسافر خانے بنائے جائیں، ان کے لیے سفر آسان کیے جائیں، ایسی ڈسٹریبیوٹ ہو دولت کی کہ نیچے تک پہنچے۔ ہمارے معاشرے میں کیا وجہ ہے کہ امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں؟ وہ جوتیاں بھی نا لاکھوں کی پہنتے ہیں، ان کی دلہن بھی لاکھوں کا جوڑا پہنتی ہے، جو کہ غریب کے گھر کے پورے سال کا خرچہ ہے، وہ ایک جوڑے میں اسپینڈ کر دیتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا دولت کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے۔ بڑے بڑے ڈیزائنرز نے بیچے کپڑے، مالدار نے خریدے، مالدار کی جیب سے ڈیزائنر کی جیب میں گئے، ڈیزائنر سے پھر وہ کسی اور مالدار کو گئے، وہ پیسہ بیچ میں ہی نا گھوم رہا ہے، نیچے نہیں آتا۔ دولت معاشرے میں خون کی طرح ہے، خون جب تک جسم میں دوڑتا رہتا ہے نا، موومنٹ رہتی ہے جسم کی، پوری باڈی میں موومنٹ رہتی ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ خون اگر ایک ہی جگہ دوڑتا رہے تو کیا ہوگا؟ دوسرے باڈی پارٹس تو پیرالائز ہو جائیں گے نا۔ تو ضروری ہے کہ دولت گردش کرے، اس لیے اسلام نے وراثت کے احکامات دیے ہیں۔ دولت ایک ہاتھ سے کتنے ہی ہاتھوں میں چلی گئی، اس لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے کہ ایک ہاتھوں سے دوسرے ہاتھوں میں چلی جائے۔ آج دیکھیں نا، کچھ لوگ کھانا گاربیج کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کو بھی نہیں، یہ گاربیج سے اٹھا کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ دولت گردش کرتی رہے، اس لیے کتنی بار آیا نا، مسکینوں غریبوں کو دو۔ محروم طبقہ جب دیکھتا ہے نا کہ یہ اتنی عیاشی میں ہے اور ہمارے پاس کھانے کو بھی نہیں، تو اس لیے پھر ڈاکے، چوریاں، قتل بڑھتا ہے سوسائٹی میں۔